اسرائیل اب یلو لائن یا پیلی لکیر کے ساتھ نشانات لگا رہا ہے جو اس نئی پوزیشن کی نشاندہی کرتی ہے جس سے اسرائیلی افواج جنگ بندی معاہدے کے تحت پیچھے ہٹنے پر راضی ہوئی تھیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ وزیر دفاع کی ہدایت کے بعد کیا گیا ہے۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے تحت اسرائیلی افواج اب بھی غزہ پٹی کے نصف سے زیادہ حصے میں موجود ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس کے فوجیوں نے فوری خطرے کے پیش نظر اس حد کو عبور کرنے والے لوگوں پر فائرنگ کی تھی۔ حماس کے زیر انتظام سول ڈیفنس کا کہنا تھا کہ شمالی غزہ میں ایک اسرائیلی ٹینک کے گولے سے ایک بس کو نشانہ بنائے جانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سول ڈیفنس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جمعے کی رات ابو شابان اپنے خاندان کے ساتھ غزہ سٹی کے زیتون نامی علاقے میں اپنے گھر کا جائزہ لینے جا رہے تھے۔ اس پر اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ فوجیوں نے ایک مشکوک گاڑی پر فائرنگ کی تھی جو یلو لائن کراس کر کے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھی جو اب بھی اسرائیلی افواج کے قبضے میں ہے۔ انٹرنیٹ محدود ہونے کی وجہ سے بہت سے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان کو معلوم نہیں کہ اسرائیلی فوج ابھی کس علاقے میں موجود ہے اور وہ کس علاقے میں جا سکتے ہیں اور کس میں نہیں۔ حالہ عبید کا تعلق غزہ شہر سے ہے جو پیلی لکیر کے قریب ہے۔ وہ اب اس علاقے کے قریب غزہ شہر میں ایک خیمے میں رہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جس جگہ پر ہوں وہ بھی بہت خطرناک ہے، ہمیں کسی بھی وقت موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب میں یا بچے باہر نکلتے ہیں تو ہم پر گولیاں برستی ہیں، کبھی ہمارے پیروں کے نیچے سے اور کبھی ہمارے خیموں کے اوپر سے۔ ہم نے 2 سال تک تکلیفیں جھیلیں، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں، ہم ذہنی سکون چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم بغیر کسی خوف کے ذہنی سکون کے ساتھ سو رہے ہیں، لیکن اب بھی ہم خوف میں سوتے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود حقیقت میں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔